السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جو بھی مجھے سننے والے ہیں اور جو سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے ایک چینل کریٹ کیا ہے آپ سب کو ٹریڈنگ سکھانے کے لیے۔ تو یہ میرا فرسٹ لیکچر ہے، کمنٹری سمجھ لے جو بھی سمجھ لیں، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی شروعات شروع ہونے جا رہی ہے میری، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا ٹریڈر بناؤں گا۔ امید یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ خود سے پروفیٹیبل ہو جائیں گے، اور نہ کسی کے سگنلز فالو کریں گے، اور نہ کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ فری آف کاسٹ میں آپ کو سکھاؤں گا یہاں پہ، اور آپ لوگ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگ بہت آگے جائیں گے اس جرنی میں۔ اور یہ جرنی جو ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ایک اچھی، بہترین، انصاف والی، ایمانداری والی جرنی ہمارے ایک ساتھ ہو۔ اچھا، انٹروڈکشن تو میں بھول ہی گیا۔ میرا نام ہے ٹریڈر طاہر شہزادہ، آپ نے چینل کے نام سے دیکھ لیا ہوگا، اور میں ایک ٹریڈر ہوں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور میں جو ہوں کچھ اپنے بارے میں بتا دینا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں بیسیکلی جو ہوں وہ سر عبداللہ مسعود کا، ٹریڈر عبداللہ مسعود کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ میرے مینٹور ہیں، اور ان کے جو مینٹور ہیں دی گریٹ مائیکل جو ہڈلسٹن، وہ میرے بھی مینٹور ہیں۔ جس حد تک سر عبداللہ مسعود نے سر مائیکل کو ڈی کوڈ کیا ہے، میرے خیال سے اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، میں کسی کی پروموشن نہیں کر رہا، نہ کچھ بھی نہیں کر رہا یہاں پہ۔ میں جو فیئر بات ہے، جو سچ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ آپ سب کو ایسا گائیڈ کروں گا کہ انشاءاللہ یقیناً آپ بہت اچھے راستے پہ جائیں گے۔ اور ہاں، میں اپنے سر کا چینل بھی یہاں پہ دوں گا، آپ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں، انہیں سبسکرائب بھی کریں، انہیں لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر مجھ سے نہیں آتا سمجھ، آپ ان کے پاس جائیں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ، ہو سکتا ہے کیا، ڈیفینیٹلی وہ انشاءاللہ اتنا اچھا سکھائیں گے، اتنے بہترین انسان ہیں، اتنے بہترین کریٹر ہے، اتنے بہترین ٹریڈر ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے۔ سو یو ہیو ٹو فالو ہم، اینڈ آپ کی جو جرنی ہے انشاءاللہ وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں میرے چینل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کمپیٹ کروں یا کچھ بھی۔ میرا مقصد یہ ہے، جو دیکھیں میرے جو مینٹور ہیں، انہوں نے اپنے مینٹور کو ڈیکوڈ کیا، اور جتنا ڈیکوڈ کیا وہ سب ہمارے سامنے رکھا، ہمیں سکھایا، اور میں نے اپنے سر سے بھی سیکھا ہے، اور میرے جو مینٹور کے مینٹور ہیں، جو میرے بھی مینٹور ہیں، میں نے ان سے بھی سیکھا ہے۔ تو میں نے ان دونوں کے کانسیپٹ دیکھیں، ہر انسان کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے مائیکل کا الگ نظریہ ہوگا، ایبسلیوٹلی میرے سر ان کے نظریے سے ہی چلتے ہیں، بٹ سم کانسیپٹ جو سمجھانے کا طریقہ ہے، جو کچھ چیزیں ایکسپلور کی ہیں میرے سر نے، وہ کچھ الگ طریقے سے کی ہوں گی، اور اس میں کچھ ایڈیشن ہوگی تاکہ اور اچھے سے سمجھ آئے۔ اور ہو سکتا ہے سر عبداللہ مسعود نے کچھ ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہوگی ان مارکیٹ میں جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اور نہ کی ہوگی، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس بات کا۔ تو میں نے جتنا ان کو ڈیکوڈ کیا ہے، جتنا مائیکل کو ڈیکوڈ کیا، تو ان دونوں کا ایک ایسا مکسچر، ایسا کمبینیشن لاؤں گا تاکہ ایک ٹریڈنگ کی جرنی جو آپ کے اس میں اور زیادہ آسانی ہو۔ دیکھیں، مائیکل کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت لوں، اور مین مدے پہ رہوں، اور مین جو پوائنٹس ہے وہ آپ کو سکھاؤں، اور انشاءاللہ ہم بہترین راستے پہ جائیں گے، اور آپ لوگ بہترین راستے پہ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ جو ہے ہمارے مارکیٹ جو ہے، ہم تو بیسیکلی ٹریڈ کرتے ہیں US 100 پہ، جو ان سب مارکیٹس کا باپ ہے، جہاں پہ جو ریل ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو صحیح ایکیوریسی کے ساتھ، اور جو چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتی ہے، جو بالکل ایکوریٹ چلتی ہے، وہ اس مارکیٹ پہ چلتی ہے۔ جو اس مارکیٹ میں آپ کو دکھے گا وہ کئی اور نہیں دکھے گا، بلکہ سب ان مارکیٹ کی شیڈو ہے۔ جو گولڈ ہے یا بٹ کوائن کی طرف
شٹ کوائن ہی میں اسے بولوں گا، اس کی طرف جائیں گے اور کسی اور کی بھی طرف جائیں گے تو ان میں زیادہ تر مینول انٹرونشن ہوتی ہے. یہ جو ہمیں آج کل کے منجن فروش جو مینٹورز بنے ہوئے یوٹیوب پہ، یہ جو کورسز سیل کر رہے ہیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ آپ چاہتے کیا ہیں. نہ تو خود یہ کامیاب ہے، نہ کسی اور کو کامیاب ہونے دے رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر خود کامیاب نہیں ہے تو اوروں کو نہ گمراہ کرے، میرا یہ ماننا ہے. یہ جو چارٹ پیٹرنز، یہ بولشنگ الفنگ اور یہ ہیمر اور یہ فلانا پیٹرن آ گیا مارکیٹ میں، یہ بینک سیلنگ پریشر آ گیا، یہ سپورٹ ریزسٹنس، سب نان سینس ہے. سپورٹ ریزسٹنس از نان سینس، کلیئر بات ہے. یہ میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ سپورٹ ریزسٹنس نان سینس ہے بالکل. جو میں کیا ہی بولوں اس مارکیٹس کے بارے میں کہ یہ مارکیٹس بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اور ایک سپورٹ اور ریزسٹنس کے اوپر ان لوگوں نے یہ بنا دیا کہ یہ مارکیٹ ادھر سے اوپر جائے گی، ادھر سے نیچے جائے گی. حلوہ ہے کیا یہ مارکیٹ؟ بالکل نہیں. یہ مارکیٹ بہت زیادہ ٹف ہے، انہیں ٹف ٹائم دینا پڑے گا، اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑے گا. مارکیٹ کو بیسیکلی کون چلاتے تو مارکیٹ میکرز ہی ہیں، لیکن اس کی کوڈنگ کی گئی ہے. جیسے ایک ڈیولپر ہے جو ویب سائٹ بناتے، جو بھی بناتے وہ ڈیولپ کرتے ہیں نا. ڈیولپر کس کو بولتے ہیں؟ جو کوڈنگ کرتے ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں. ویسے اسی چیز کو ڈیکوڈ کیا کس کے تھرو؟ اے آئی کے تھرو. یہ سب الگوریتم اے آئی چلاتا ہے. یہ جو مارکیٹس ہیں، یہ جو دکھ رہی ہیں، آج نیوز تھی، آج بہت زیادہ مینول انٹرونشن ہوئی ہوگی، 8:30 بجے کے ٹائم نیوز تھی. بٹ موسٹلی یہ جو مارکیٹ آپ کو، جو ہم جس بیس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ الگوریتم ہے. ہم اس الگوریتم کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، اس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح اس الگوریتم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے مطابق چلیں تاکہ ہم پروفیٹیبل ٹریڈر بنیں. اور جب بھی مارکیٹ میں جو مارکیٹ میکر ہے وہ خود سے انٹرفیئر نہیں کرے گا تو مارکیٹ بالکل صحیح چلے گی. جو مائیکل کے کانسیپٹ ہے، جو سر عبداللہ مسعود کے کانسیپٹس ہیں، جو میرے کانسیپٹس ہیں، وہ ورک کریں گے، 100% ورک کریں گے. اگر آپ ٹائم اور پرائس کو دیکھ کے ٹریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر جس دن بھی مارکیٹ میں مینول انٹرونشن ہوئی تو مارکیٹ سب کچھ آپ پھر کیا بولتے ہیں، جو بھی کر لیں اس مارکیٹ میں، چاہے مائیکل بھی آ جائے، پھر اس مارکیٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. مارکیٹ میکر جو ہے کبھی بھی مارکیٹ کو اوپر پھینک سکتے ہیں، نیچے پھینک سکتے ہیں، جیسے آج ہوا. جیسے آج بھی یہ کام بہت ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ سب کچھ آپ کے سر سے اوپر سے نکلے گی. ابھی تو فی الحال جو ہے یہ ہماری یہ کیا لکھ دیا، سپورٹ ریزسٹنس خیر مس ٹائپنگ ہو گئی. جو مارکیٹ ہے ہماری یو ایس کی، وہ آل ٹائم ہائیز پہ چل رہی ہے. تو مارکیٹ جب بھی آل ٹائم ہائیز پہ ہوتی ہے بہت زیادہ گن کرتے ہیں. اور آج کل کے جو نئے جوان آئے ہیں یہ زیادہ تر شٹ کوائن کی طرف جاتے ہیں، کرپٹو کی طرف جاتے ہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا کرپٹو پہ سٹارٹ ہم اس پہ لیں گے جب تک مارکیٹ سچی نہیں ہو جاتی. کیونکہ میرے سر اور ان کے مینٹور جو مائیکل ہے وہ ہم ریپلے پہ وہ نہیں کرتے کہ ہم چارٹس کو کٹ کریں منجن فروشوں کی طرح اور پھر سکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسے ہوا، یہ ویسے ہوا. تو یہ سب ہم یہ گن نہیں کرتے. اور جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس پہ ہی چلتے ہیں. آج کل مارکیٹ اچھی نہیں ہے یوز کی، انشاءاللہ الحمدللہ ہم اس میں بھی بالکل 100% ایکوریسی کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن جو آپ لوگوں کی خواہش ہے، میں امید کرتا ہوں جو کیڑا ہے ہم سب کے اندر اسے پہلے فل کروں، اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارے لیکچرز آئیں گے، جو آگے اچھے دن آئیں گے، تو انشاءاللہ تب ہم اچھا کریں گے. یہ تو میرے اپنے چارٹ سے دیکھیں، اس پہ میں بالکل ایڈوانس لیول پہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچوں کی طرح تھوڑی کریں گے. اچھا تو میں جو ہے یہ چارٹس ہٹا دیتا ہوں یہاں سے، یہ ڈرائنگز کی ہے میں نے. تو ہم جاتے ہیں، دیکھیں جب بھی ہم ٹریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے بائس نکالنا ہے. تو اس ویڈیو میں تو بائس نکالنا مشکل ہی ہے،
لیکن مطلب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میں یہاں پہ کچھ بھی کر لوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کیا فائدہ اس باعث کا. تو میں ایک شارٹ ٹرم جو ہوتی ہے نا آپ کو دیتا ہوں کہ مارکیٹ کیسے ورک کرتی ہے, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, ایک مارکیٹ کومنٹری سمجھ لے چھوٹی سی. تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آ گئے ڈیلی کے چارٹ میں, اور ہاں یہ جو ٹولز ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو فیورٹ میں جو آپ کے ٹولز ہیں وہ ہونے چاہیے یہ فضول یہ کیا ہے ریگریشن ٹرینڈ اور پیرل چینل اور یہ کچھ بھی ہمارے کام نہیں آنے. 4 سے 5 ٹولز ہمارے کام آنے ہیں. سب سے پہلے ٹرینڈ لائن, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سم ٹائمز ہو جاتی ہے ضرورت کچھ چیزیں مارک کرنے کے لیے, اتنی خاص ضرورت نہیں ہے, اگر اس کو اسکپ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہمارے پاس ہوریزونٹل رے ہے اسے آپ نے فیورٹس پہ کر لینا ہے, اور ورٹیکل لائن یہ ہمیں بہت کام آئے گی. ہوریزونٹل رے سے یہ ہے کہ آپ ادھر دیکھیں یہ کریں گے تو یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گی آگے رائٹ سائڈ کی طرف, تو ہمیں اتنا وہ ٹرینڈ لائن کی طرح دیکھیں ٹرینڈ لائن میں کریں گے تو یہ ایسے آئے گا ایسے آئے گا ویسے آئے گا پورا نہیں آئے گا. تو اس سے اچھا یہی ہے, کیونکہ یہ اگر بات ہوتی بھی نہیں, میرے مینٹور کا یہ ہے سمپل سی بات ہے, میرے مینٹور نے جو یہ چیزیں فیوریٹس کی ہیں اور ان چیزوں پہ کام کر رہے تو لازمی سی بات ہے میں بھی اس طرف جاؤں گا. اور ہمارے پاس آ گئی ایک فب ریٹریسمنٹ, یہ آپ کو ٹریڈنگ ویو پہ دکھ جائے گی, ٹریڈنگ ویو ڈاؤن لوڈ کریں. جو نئے ہیں اور جو پرانے ہیں ان کو تو لازمی سی باتیں پتہ ہوگا, یہ فیوریٹس پہ ڈالیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ریکٹینگل, یہ رہا, یہ ہمیں کچھ مارک کرنے ہوتے ہیں باکسز, تو دیکھتے ہیں تو سمجھ تو آ رہی ہوگی نا انشاءاللہ آپ کو. اور دیکھیں پہلے کلاس ہے یار, مجھ سے صحیح بولا نہیں جا رہا یا کچھ بھی وٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے تو غلطی معاف. اور میرے بولنے یا کسی چیز سے بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, آپ یہاں پہ سیکھنے آئے تو آپ نے سیکھنے پہ غور کرنا ہے. تو چلو جی, یہ بٹ کوائن کا کیا بائننس کا کھولے, زیادہ تر لوگ بائننس بھی کرتے ہیں, بائننس کا کھول لیتے ہیں. چلے بی ٹی سی بائننس, بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی پہ آ جاتے ہیں, یو ایس ڈی ٹی بائننس پہ آ گئے. تو یہ ہمارے پاس ہے بائننس کا چارٹ, دیکھیے مارکیٹ اوپر سے فال کر کے آئی ہے, اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی, ہاں کام ہے اس کا بھی آگے, بٹ فی الحال دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں. ہاں جی دیکھیں ایک یہ دیکھیں یہ جو چیزیں یہ آسان چیزیں نہیں ہیں, اور یہ میں آپ کو ایک دم اس چیز پہ لے آتا ہوں. اسے آپ کو تو پتہ بھی ہوگا بہت سے لوگوں کو, اسے کہتے ہیں ایف وی جی. یہ جو جس جگہ پہ پرائس ایک گیپ چھوڑ جائے, جہاں پہ پرائس جو ہوتی ہے فل نہ ہوئی ہو, پرائس امبیلنس کہتے ہیں اسے, تو اس گیپ کو پرائز جو ہوتی ہے وہ فل کرنے لازمی آتی ہے, جیسے یہ آئی ہے. تو اسے ہم نے مارک کرنا, یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے اس سے رسپیکٹ کر کے اوپر گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھیں مارکیٹ جب بھی ڈیلی کا ٹائم فریم کھولنا ہے نا, ہم نے یہ ایک ڈائمنڈ ہے, سر نے بہت بعد میں دیا تھا, میں پہلی کلاس میں ہی دے رہا ہوں. تو یہ ایک اچھا ڈائمنڈ اسے نوٹ کر لیں. سب سے پہلے جب بھی ہم نے ڈیلی کا چارٹ کھولنا ہے, ہم نے جو ہے ہائی اینڈ لو مارک کر دینی ہے ڈیلی کے کینڈل کی, جو کرنٹلی جو مارکیٹ چل رہی ہے اس کینڈل کی نہیں, جو پریویس کینڈل ہوگی اس کی مارک کر لینی ہے. صبر ایک منٹ, اسے ڈیلی میں ہم دے دیتے ہیں ریڈ کلر ویٹ. دیکھیں ریڈ کلر دے دیا اسے ہم نے, ہاں اسے تھوڑا سا تھن کر دیں, صحیح ہے. ہاں او ہو, اسے ہم کر دیتے ہیں کرنٹ انٹرولس اینڈ بلو, سے ہم یہاں سے کر دیتے ہیں یار لون پہ آ جاتے ہیں, اسے نیچے بھی رکھ دیں گے. جو پریویس ڈیلی ہائی ہے اسے مارک کرنا ہے, اور اس سے جو پہلے بھی جتنے پریویس ہائیز اینڈ لوز ہیں انہیں بھی مارک کر کے رکھنا ہے آپ نے. یہ بس صحیح ہے, قریب ہے مسئلہ نہیں.
ایسے اس طریقے سے مارک کر دینا ہے آپ نے. دیکھیں ادھر آ گیا ایک ہائی ہمارے پاس, یہ ہے بالکل بچوں کی طرح سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ ایک بہت بڑا ڈائمنڈ ہے, یہ جو آپ کے منجن فروش ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں سکھائیں گے یہ. او بھائی وہ تو کہیں گے یہ ہیمر بنا ہوا ہے, مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, یہ بھی تو ہیمر بنا ہوا ہے. یہ کہیں گے کیا بولتے ہیں اس سے یار, مجھے کیا بتا بھی کیا بولتے ہیں, انورٹیڈ ہیمر یا کیا کچھ بھی بولتے ہیں. یہ بنا ہے بولتے ہیں, یہ نیچے بنا ہے, یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا بیٹ, میں آپ کو مارک کر کے دکھا دوں تاکہ سب چیزیں اچھی طرح کلیئر ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے, یہ بھی تو ایک ہیمر ہے. بولتے ہیں یہاں سے اوپر گیا ہے, اور یہ ہیمر ہے تو یہاں سے کیوں نہیں اوپر کیا, مجھے آپ یہ بتا دیں. مارکیٹ یہاں سے اوپر کیوں نہیں گئی, یہ کیا ہو گیا یار, یہ کیا بولیں گے اب سمجھ ہی نہیں آ رہا. اچھا تو جب بولیں گے کہ یہ مارکیٹ ادھر سے گئی ہے, ہیمر بنایا ہے, ہیمر کیا ہے بھائی, یہاں ایف وی جی سے اوپر جا رہی ہے. 100% اس ایف وی جی سے کو رسپیکٹ کر کے پرائز جو یہاں پہ جو ایف وی جی بنا ہوا ہے, امبیلنس ہوئی ہے پرائز میں, انفیشنسی آئی ہے, اسے فل کر کے اوپر جا رہا ہے پرائز. تو دیکھ لیں یہ ریٹیل کے کانسیپٹس ورک نہیں کرتے. یہ کیا تھی یہ آپ مجھے بتا دیں. یہ تو اسٹرانگ سپورٹ تھی آپ لوگوں کی, ادھر سے مارکیٹ نے نیچے آنا تھا, پھر سے ٹچ کیا. ایک منٹ اس ایف جی کو ہٹا دیتے ہیں, آپ کو کچھ کانسیپٹس کے یہ آ گیا. ادھر سے مارکیٹ کو فیک موو دکھایا کہ مارکیٹ جا رہی نیچے. یہ جو سپورٹ ریزسٹنس جو ریٹیل کے جو کانسیپٹس ہیں, یہ آپ کو جو ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں, آپ کو بس پاگل بنانے کے لیے, آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے, آپ کا پیسہ مارکیٹ لینے کے لیے یہ سب کرتی ہے, تاکہ آپ لوگ ان چیزوں میں ٹریپ ہوں اور آپ کا لاس ہی ہو. تو سمجھ آئیے آپ کو. یہ دیکھیں یہ ٹرن سپورٹ اور ریزسٹنس ہو گئی, تو اب دیکھ رہے ہیں لوز لینے آ رہی ہے, تو انشاءاللہ کل کلا کو یہ لو بھی لینے آ جائے گی مارکیٹ, اور یہ جو آپ کی جو سپورٹ ہے یہ بکھر کے رہ جائے گی. اچھا جی, تو سب سے پہلے آپ کو میں نے کیا سکھایا کہ آپ نے پریویس ڈیلی ہائیز اینڈ لوز مارک کر لینے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایفیشنسی ہے, امبیلنس ہے یہاں پہ. یہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ سکھاؤں گا جب ہم ہائر لیول پہ جائیں گے, جو میں اپنی طرف سے مارک کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو دیکھ لیں آپ نے یہ مارک کر لیا, آپ کا کام ختم ہوا یہاں پہ. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کس طرف جائے گی. مارکیٹ کیا ڈیلی لو لینے جائے گی یا ہائی, کیونکہ ڈیلی ہائی اور لو پہ زیادہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے, اور چیزوں کو مقابلے میں بہت زیادہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے. مارکیٹ جاتی ہے ان کے پیچھے ہائیز اینڈ لوز لیتی ہے, اور بس پھر مارکیٹ کو جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے. تو ابھی آتے ہیں 4 آور کے ٹائم فریم پہ آ گئے. یہ جو ہے یہ 1 ڈے سے نکل کے آئے, یہ جو ریڈ کلر کی جتنی چیزیں بھی ہیں یہ 1 آور سے نکل کے آئیں گے. یہ میں آپ کو ریزسٹنس جو بنائی تھی وہ ہٹا دیتا ہوں, اور دیکھیں یہاں پہ اور کیا ہے. ہمارے پاس 4 آور میں بھی اچھی خاصی لیکوڈیٹی بس وہی ڈیلی کی تھی. یہاں پہ 4 آور پہ بھی ایک یہ جو انفیشنسی بن رہی ہے, امبیلنس, تو اسے بھی مارک کر لیتے ہیں, اور اسے ہم دیں گے گرین کلر. اسے بھی کرنٹ اینڈ بلو انٹرولز کر لیتے ہیں. اور اچھا جی, یہاں پہ بھی اگر جو انسان بولتا ہے کہ یہ مارکیٹ بائنگ سیلنگ پریشر سے چلتی ہے, تو یہ کیا بائنگ سیلنگ پریشر ہے آپ بتائیں. دکھ رہے ہیں نا آپ کو, سامنے دکھ رہے ہیں, میں نے تو نہیں بنائی ہے نا, یہ تو کوئی اے آئی جنریٹڈ مارکیٹ سے اے آئی سے تو نہیں بنائی ہے ویڈیو, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. دیکھیے میں ادھر اگر فب لگا دوں تو دیکھیں آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل سے مارکیٹ بتائے گی کہ مارکیٹ کیا کر رہی ہے. یہ جو ہلکی پھلکی آپ کہیں گے کہ یہ باڈی باہر آئی ہے, یہ ایسی ہوئی ہے, یہ ویسی ہوئی ہے, تو یہ منہ ہاک کہلاتا ہے. دیکھیں ہمارے سر اکثر ایک سمجھاتے ہیں, ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کلاس جاتا ہے, نرسری میں جاتا ہے, ڈرائنگ کرتا ہے, آپ ایک
ایلیفینٹ اس کو ڈرا کر کے دے دیں اور کہیں اس میں پینٹ کرے. وہ جب پینٹ کرے گا تو کچھ لکیریں تو باہر جائیں گی نا. لازمی بات نہیں ہے کہ وہ بچہ 100% ایکیوریسی کے ساتھ سب کچھ کرے اور ڈرائنگ کرے. یہ تو بچہ ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح مارکیٹس میں بھی ہے کہ مارکیٹس الگوریتم اے آئی جو مارکیٹ کو ڈرائیو کر رہی ہے الگوریتم, اسے اتنا الاؤ کرے کہ یہ منہ ہو یہاں پہ بنے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر اس سے پچھلے مارکیٹ میں جائیں, یہ اس کو چھوڑ دیں ابھی, تو مارکیٹ کہاں گئی ہے. دیکھیں جو وکس ہوتی ہے وہ آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں بتاتا. جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے, جو مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے وہ باڈیز سے ہوتی ہے. سمجھ جا رہی ہے نا. یہ دیکھیں وک کہاں گئی ہے, اپر کوارڈنٹ پہ گئی ہے 4 آور کے بولش ایف پی جی کے. یہ کہاں گئی ہے, کانسیکوینٹ انکروچمنٹ کے قریب قریب گئی ہے. تو دیکھ رہے ہیں نا, یہ سب الگوریتم ہے, وہ نہیں ہے آپ کی سپورٹ ریزسٹنس اور وائک آف تھیوری اور یہ بک وہ یہ سب فضول ہیں. ان سے آپ بس چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں کامیاب ہو جائیں گے. جس دن آپ نے ان کانسیپٹس کو چھوڑ دیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو صحیح دیکھیں 4 آور کے مارکیٹ میں 4 آور کے فی جی میں مارکیٹ گھوم رہی ہے. تو ہم جاتے ہیں 1 آور کی طرف. 1 آور پہ اگر ہم دیکھیں تو خاص کچھ ہے ہی نہیں 1 آور میں. میں اس مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتا ہی نہیں ہوں, سمپل سی بات ہے. کیونکہ یہ شٹ کوائن ہے, اس میں مینول انٹروینشن بہت ہوتی ہے. نہ میرا سر کرتا ہے نہ میں اس میں کرتا ہوں, تو بس کیا ہی بولے. یہ دیکھیں یہ کیا ٹوٹی ہے, ان سب چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. یہ کیا ٹوٹی ہے, سپورٹ تھی آپ کی, تھی یا نہیں, آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کی سپورٹ تھی یا نہیں. بریک ہوئی, کیا ہوا یہاں پہ اسٹاپ لاسز رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے, اور گئے آپ کے اسٹاپ لاسز ہٹ ہو گئے. کتنی بڑی یہ ایک لیکوڈیٹی پول ہے یہاں پہ, اتنی زیادہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے. اور سپورٹ ریزسٹنس والے کہیں گے کہ یہاں پہ بائی کرو سیل کرو, بائنگ پریشر ہے سیلنگ پریشر ہے, سب جھوٹ ہے یار, چھوڑ دو, یہ بہت گندے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ جو سپورٹ ہے یہ آپ کی ٹوٹ رہی ہے. یہاں پہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے, لیکوڈیٹی جا رہی ہے یہاں سے. اور مارکیٹ دیکھیے, میں نے بہت سی چیزیں آپ کو بتا دی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے یار, یہ چارٹ مجھے عجیب سا نہیں لگ رہا کہ میری محنت پہ پانی پھرنا چاہیے. چارٹس میں اتنے گیپس کیوں آ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے. پیچھے تو اتنے خاص نہیں آ رہے ہیں گیپس, لیکن اتنے سارے نہیں ہیں. اللہ جانے یہ کیا ہوا ہے. خیر مارکیٹ تو ایک ہی ہے نا, بٹ کوائن شٹ کوائن ایک ہی ہے. 1 آور پہ میں آیا ہوں یہاں پہ, تو کچھ اب میں کیا بولوں یار, اتنے گیپس آ رہے ہیں, آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے کہیں. اچھا جی, مارکیٹ سے ان لیکوڈیٹی کو لے رہی ہے. مارکیٹ کا جو اگلا سٹاپ مجھے جتنا لگ رہا ہے, مارکیٹ کا اگلا سٹاپ یہ رہا, یہ جو ریڈ لائن دکھ رہی ہے آپ کو, مارکیٹ اس کو ہٹ کرنے جا سکتی ہے. 3 منٹ پہ جا کے دیکھیں یار. یہ چارٹ کیا کر دیا یار, یہ کوئی دوسرا چارٹ کھولا ہے میں نے یار. شٹ, یو ایس ٹی ٹی یار, دیکھو یار, یہ میں نے کوئی دوسرا چارٹ کھول لیا تھا یار. شٹ, یہی میں بولوں یار, اتنے گیپس کیوں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. مارکیٹ خیر سیم ہی ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں وہی سے جلدی جلدی جاتے ہیں, 1 ڈے کے ہائی اینڈ لوز مارک کرتے ہیں. ایف وی جی کی طرف نہیں جاتے فی الحال, آپ کو صرف لیکوڈیٹی کے طریقے سے سمجھائیں گے. یہ آ گئی, یہ ادھر بھی لیکوڈیٹی پڑی ہوئی, یہ بھی ہنٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے. اور جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتے ہیں یار.
سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار، شٹ۔ مارکیٹ میں ایک یہاں پہ یہ ایک ایف وی جی ہے، ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، صرف سراسر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکیٹ کیا کر رہی ہے آج کے دن۔ اور مارکیٹ میں ایک ایف وی جی یہاں بھی ہے، اسے بھی مارک کر ہی لیتے ہیں تقریباً۔ اچھا، یہ تھوڑا بڑا ہے، اس پہ ہم جاتے ہیں 4 آور کی طرف، اور اس کے ہائی 4 آور کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا جی، 4 آور میں جو ایک میجر سا بنا ہوا ہے ایف جی وہ یہاں ہے، اور دیکھیں میں ابھی اتنی ڈیپتھ انالیسس میں تو نہیں جا سکتا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو بتا سکتا ہوں یہ مارکیٹ نے اتنی لیکوڈیٹی لے لی ہے، شاید یہ تھوڑا سا اور نیچے جائے، یا تو یہاں سے سیدھا ایسے نیچے چلے جائے گا، اگر زیادہ اگر آیا یہاں سے مارکیٹ ایسے جائے گی۔ باعث مجھے بیرش ہی لگ رہا ہے، تو مارکیٹ کچھ ایسے کرنے والی ہے انشاءاللہ، اگر مارکیٹ میں مینول انٹروینشن نہ ہوئی، مارکیٹ نے ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ سے کل ملتے ہیں۔ لیکچر تھوڑا بڑا ہو گیا یار، پہلا لیکچر تھا اور نہ میں صحیح سے بول پا رہا ہوں، نہ مجھے مطلب ایک نروسنس جو ہوتی ہے وہ فیل آ رہی ہے مجھے، سوری اگر کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا ہو، یا کچھ صحیح سے بول نہیں پا رہا، یا کچھ نروسنس ہو رہی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا سب کچھ۔ تو فی الحال اتنا ہی، میں آپ کو یہی بولوں گا، یہاں سے کوئی شارٹ نہیں کرنے کہ میں کوئی سگنلز نہیں دیتا، نہ آپ کہوں گا کہ شارٹ کر لیں یا لانگ کر لیں، میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں جو ٹیکنیکل انالیسس ہے، میں وہ آپ کو وہی بتاؤں گا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور بس یہی ہے، فالتو کی بکواس تو بہت کر لی۔ دیکھیں اگر آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے تو یہ بکواس جو ہے یہ آپ نے سننی ہوگی، کیونکہ اس بکواس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو یہ تو میں کروں گا انشاءاللہ ہمیشہ جب بھی آؤں گا یہاں پہ۔ اور دل لگا کے سیکھیں، اور سپورٹ ریزسٹنس جو ہوتے ہیں اس سے دور رہیں، وہ بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اور میں کیا بولوں یار، بہت گندی چیزیں یہ سپورٹ ریزسٹنس، قسم سے آپ لوگوں کی ایسے کاٹی جا رہی ہے نا، میں کیا ہی بولوں۔ نہ تو یہ جو منجن فروش ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، مینٹور جو آپ کے ہیں، نئے خود کچھ آتا ہے، نہ یہ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بولیں گے یہ لوگ کہ یہ ہمارا پول ہے، یہ اس سے پروجیکٹ کریں گے، بولیں گے یہ اپٹرینڈ کا ہے نا، آپ ایمانداری سے بتائیں ایسا ہے کہ نہیں یار؟ یہ میں آف کر لوں ایک منٹ، یہ بولیں گے یہ ہمارا پول ہے ادھر تک، یہ ہو گیا۔ ابھی اسے یہ لوگ ایسے کلون کاپی کر کے اسے اوپر کی طرف پروجیکٹ کریں گے، یہ بولیں گے کہ مارکیٹ ابھی اتنی اوپر جائے گی، کہاں گئی مارکیٹ؟ ریورس ہو گئی۔ آپ کے کانسیپٹس ورک نہیں کرتے، اور جو کانسیپٹس ورک کرتے ہیں، دیکھیں مارکیٹ اگر یہ چیزیں شو کرانا بند کر دیں تو جو آپ لوگ ہیں آپ کا تو ایمان ہی اٹھ جائے گا، آپ اس پہ پھر کام ہی نہیں کریں گے۔ مارکیٹ 10 میں سے ایک دفعہ بھی بہت مشکل سے یہ کانسیپٹ پہ ورک کرے گی، بہت مشکل سے، اور یہ سب گیملنگ ہی ہے میرے حساب سے، جو مارکیٹ کو صحیح سے انالائز نہیں کرتے، اور بس یہ تو ایک تکا ہی ہے نا بھائی کہ یہ کر دو۔ آپ کو کیا پتا اتنی اوپر جائے گی، اتنی مارکیٹ نیچے جائے گی؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ سپورٹ ورک کرے گی، یہاں سے لازمی اوپر جائے گی نیچے جائے گی؟ آپ کو کچھ پتا ہے نہیں، یہ چیزیں غلط ہے۔ آپ ان لوگوں کو میرے سامنے بٹھا دیں اور انہیں بولیں، یا بولیں گے سپلائی ڈیمانڈ زون ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں کرتے ورک۔ ایک کیسے آپ کو دکھاتے ہیں، مارکیٹ ریپلے یوز کرتے ہیں، یہ ریپلے یوز کرتے ہیں، پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ چارٹس، بھائی چارٹس میں یہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، لیکچر اپلوڈ کریں گے، ادھر یہ لائن ڈالیں گے۔ کوئی غلطی سے ورک کی ہوگی، بہت غلطی سے ورک کی ہوگی، ایک دفعہ میں نے آپ کو بولا نا 10 میں سے ایک دفعہ بھی بہت مشکل سے ورک کرتی ہے جو آپ کے جو چیزیں ہیں۔ اگر مارکیٹ
یہ چیزیں نہیں دکھائیں گی، شو نہیں کرائے گی آپ کو، تو آپ کو تو ایمان ہی اٹھ جائے گا ان کانسیپٹ سے. تو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پیچھے جا کے یہ کرتے ہیں کہ یہ سپورٹ ہے، یہ ریزسٹنس ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہوتا ہے. یہ سب بکواس ہے، کچڑے ہے. کیا بولوں اب، گالی نہیں دے سکتا. بس سمجھ لینا کہ یہ سب آپ کو بالکل پاگل بنائے جا رہے ہیں. ان چیزوں سے ہٹیں، آئے سے چیزیں سیکھیں، اور انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی آپ کی. دل لگا کے سیکھیں، میرے مینٹور سے جا کے سیکھیں. میرا پہلا لیکچر ہے یہ، اور میں صحیح سے نہیں بول پا رہا اور نہ کچھ بھی. حالانکہ کانفیڈنٹ ہے، میرے مینٹور جب کانفیڈنٹ ہے ان چیزوں پہ، ہر چیز پہ، تو میں کیوں نہ ہوں؟ مجھے سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور میں ہوں. بٹ دیکھ لیں، پہلا لیکچر ہے میرا، تو تھوڑا سا انسان اتنا بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا ہر چیز میں. انسان آہستہ آہستہ ایکسپیرئنس آتا ہے انسان کو، تو انسان پھر بہت سیدھا ہو جاتا ہے. تو سمجھ رہے، میں اپنے مینٹور کا بھی لنک دوں گا، آپ جائیں انہیں سبسکرائب کریں، مجھے بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور میرے مینٹور کی ویڈیوز دیکھیں، ان سے سمجھیں، ان سے سمجھ آتی ہے آسانی سے، اس طرف جائیں. اگر آپ میری وجہ سے میرے مینٹور کو سبسکرائب کریں گے، قسم سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. ان کو فالو کریں گے، ان سے سیکھیں گے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ میرے مینٹور کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی ہر خواہش پوری کرے، اور سیدھا رستہ دکھائے ہم سب کو. اور بس آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو میں نے ڈرا کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اگر مارکیٹ میں مینول انٹرونشن نہ ہوئی تو یہی ہونا ہے. چلیں فی الحال کے لیے اتنے، اللہ حافظ.